السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک چھوٹا سا عبرت آموز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کوئی نہ کوئی سبق تو اس واقعے سے ہمیں ضرور ملے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صبح صبح کشتی میں سوار ایک شخص نے چلانا شروع کر دیا کہ میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری کوئی چیز چوری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بھئی کیا بات ہوئی، کیا چیز چوری ہو گئی؟ کچھ نہیں سنتا تھا، صرف چلانے لگا، پوری کشتی میں ہنگامہ مچا دیا اس نے کہ میں غریب ہو گیا، میں لٹ گیا۔ بالآخر لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، سارے مسافر جمع ہو گئے کشتی کے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ کشتی میں بہت سے لوگ سوار تھے، بڑی تعداد لوگوں کی تھی، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اور اسی کشتی میں اللہ کے ایک نیک بندے بھی تھے۔ وہ بھی سن رہے تھے کہ یہ شخص کیا چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ بالآخر ان لوگوں نے اسے سمجھا بجھا کر ایک جگہ بٹھا کر اطمینان سے پوچھا، بھئی کیا چیز تمہاری چوری ہو گئی؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک تھیلی گم ہو گئی جس میں پوری زندگی کی میری کمائی ہے، پوری پونجی میری اسی میں ہے، زندگی بھر کا سرمایہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھیلی میں کیا ہے؟ تو کہنے لگا 1000 اشرفیاں ہیں، بڑی حفاظت سے میں نے رکھا تھا، کل شام تک بھی میرے پاس تھی، رات کسی نے چوری کر لی، کوئی ظالم تھا جس نے اس کو چوری کر کے لے گیا۔ لوگوں کو بڑا افسوس ہوا کہ 1000 اشرفیاں واقعتاً بڑی رقم ہوتی ہیں۔ جس نے بھی سنا اس نے افسوس کیا۔ بالآخر سارے کشتی والے جمع ہوئے، کشتی کے مالک کو بلایا اور یہ سارا واقعہ سنایا۔ تو کشتی کے مالک نے کہا کہ اگر تھیلی کشتی میں گم ہوئی ہے تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں کل صبح کشتی میں تلاشی لوں گا، ہر ایک کی جھڑتی لوں گا، کسی نہ کسی کے پاس مل ہی جائے گی۔ سخت کڑی نگرانی کے ساتھ ہر ایک آدمی کی تلاشی لی گئی، سارے بچے، ساری عورتیں، سارے مرد، سب کی تلاشی لی گئی۔ تلاشی مکمل ہو گئی لیکن وہ تھیلی نہیں ملی۔ تو سارے لوگ اس چلانے والے کو ڈانٹنا شروع کر دیے، لوگوں نے کہنے لگے تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، تو مکار ہے، دھوکے باز ہے، فریبی ہے، نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ حتیٰ کہ وہ سفر کے اختتام تک لوگ اسے برا بھلا کہتے ہی رہے کہ تو نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی کا ڈرامہ رچایا اور ہمیں پریشان کیا، ساری کشتی والوں کو پریشان کیا، تلاشی لینے کے باوجود کشتی نہیں ملی تو جھوٹا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دراصل یہ سفر جب شروع ہوا تھا، لوگ سوار ہوئے اس میں، اور اللہ کے نیک بندے بھی سوار ہوئے۔ سارے مسافر جب سوار ہو گئے تو یہ نوجوان پہلے سے ہی نکما تھا، بددل تھا، صحیح خیال صحیح سوچ والا نہیں تھا۔ یہ تمام مسافروں سے باتیں کرنے لگا، ہنسنے لگا، مسکرانے لگا، سب کے ساتھ باتیں کرتا تھا، سب کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ گزارتے گزارتے جب اللہ کے نیک بندے کے پاس آیا یہ نوجوان، تو اللہ کے نیک بندے تو اللہ کے نیک ہوتے ہیں، انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، صبح شام اللہ رسول کی باتیں بتاتے رہے، تربیت کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے۔ لیکن چند دنوں میں جب اسے پتہ چل گیا کہ اس اللہ کے نیک بندے کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، 1000 اشرفیوں کی تھیلی ہے، تو اس کا دل بدل گیا، اس کے خیالات بگڑ گئے، اس کی خواہش آ گئی مال پر، اشرفیوں پر، دنیا کی چیزوں پر۔ لالچ تھا اس آدمی کے اندر، اس لیے اس کا خیال یہ ہوا کہ یہ اشرفیوں کی تھیلیاں کسی نہ کسی طرح مجھے ملنا چاہیے۔ بہت سی ترکیبیں کی، کوئی ترکیب کامیاب نہیں ہوئی۔ بالآخر اس نے یہ ترکیب اختیار کی کہ میں چلاؤں گا، چیخوں گا، اور لوگ مجھ پر بھروسہ کریں گے، بالآخر جھڑتی لیں گے، تو پھر اس اللہ والے کے پاس تھیلی ملے گی، لوگ کہیں گے بھئی تیری یہ تھیلی ہے، اور مجھے دے دیں گے۔ اس پلان کے ساتھ، اس ترکیب کے ساتھ اس نے چلانا شروع کیا تھا، لیکن کسی کے پاس تھیلی نہیں نکلی۔ سارے مسافروں کی تلاشی لینے کے باوجود تھیلی نہ نکلی تو یہ نوجوان بڑا پریشان ہو گیا کہ میری پلاننگ تو ناکام ہو گئی۔ خاموش رہا۔ پورے سفر ختم ہونے کے بعد جب سارے لوگ کشتی سے اتر رہے تھے تو یہ خاموشی کے ساتھ اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا؟
کہ آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے، 1000 اشرفیوں کی تھیلی؟ اللہ والے نے کہا کہ نہیں، میں نے سچ کہا۔ تو اس نے پوچھا پھر وہ تھیلی کہاں گئی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تو نے اپنی تھیلی گم ہو جانے کا ڈھونگ رچایا تو میں سمجھ گیا کہ تو میری تھیلی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کھیل کھیلا ہے، اس لیے تھیلی اگر میرے پاس سے نکلے گی تو سارے لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ میں چور ہوں، لوگ میرے سامنے میرے منہ پر مجھے برا بھلا کہنے لگیں گے، اس لیے چپکے سے میں نے وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی دریا میں ڈال دی۔ نوجوان جھوٹا کہنے لگا کہ اتنی بڑی رقم تو میں نے دریا میں ڈال دی؟ اللہ والے نے کہا ہاں میں نے دریا میں ڈال دی۔ کہنے لگا بڑا نقصان ہوا آپ کا۔ اللہ والے نے کہا کہ میرے ظالم جھوٹے، ایک بات یاد رکھ لے کہ دنیا میں اہمیت دولت کی نہیں عزت کی ہوتی ہے۔ عزت ایک آبگینہ ہے، بڑا حساس، بڑا نازک، اسے بچانے کے لیے تو آدمی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے۔ یہ ارشاد فرمانے والے اللہ کے نیک بندے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، عزت کی حفاظت کے لیے 1000 اشرفیوں کی قربانی دے دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق لینے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔